انجینئر صاحب کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ اگرچہ عوام کے سامنے ہے، لیکن بہت سے سوالات اس کے بعد پھر لوگ پوچھ رہے ہیں، کامنٹس میں پوچھ رہے ہیں، ای میلز میں پوچھ رہے ہیں، میسیج میں پوچھ رہے ہیں۔ آ، مختلف طرح کی ان میں یہ جو نوعیت ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ایک کہ میں 295 کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میں خاموش کیوں ہو گیا ہوں اور میں یہ ہوں، میں ہوں۔ لک، ایک کنٹینٹ کریٹر وہ نیریٹو اور پولیمکس کے جہاں تک خود کو محدود رکھتا ہے، بیونڈ دیٹ وہ تھانہ نہیں ہے، کچہری نہیں ہے، پولیس نہیں ہے کہ وہ جا کے کوئی کسی پہ جا کے کوئی قانون کو وہ خود ہی فزیکلی وہ جا کے اپلائی کرنا شروع کر دے۔ سو آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ جو چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں، آئی اسٹینڈ بائی دیم ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم۔ میں اس پہ بالکل قائم ہوں۔ اب باقی یہ باتیں کہ 295 سی اور یہ میں صرف کوشش کروں گا پہ ایک ہی اس پہ میری یہ ویڈیو ہو اور بات ختم ہو جائے، اس لیے کہ دیر از نو پوائنٹ کہ آپ ایک چیز کو پہ بات کرتے رہیں۔ I'm not here to milk anything, I'm just here to state the facts۔ اب دو تین باتیں ہیں، ایک ہے 295 سی وہ لگنی چاہیے، وہ نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے اندر دو باتیں، ایک قانونی ہے اور دوسری فقہی ہے کہ جن لوگوں نے 295 سی کے تحت ایف آئی آر درج کرائی ہے، دے بلیو کہ ایک جرم ہوا ہے اسلام کے قانون کے مطابق، اور اس پہ پھر جو پاکستان کا قانون ہے جو اس کو افیکٹ گیو کرتا ہے، اس کے مطابق سزا دی دینی چاہیے۔ دوسری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ جو ہم تقسیم ہوئے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ان پہ 295 سی لگنی چاہیے، کہتا ہے نہیں لگنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو اس میں شرعی معاملہ ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ میں بریفلی اس کو ایکسپریس کر کے جو اصل میرا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا، جو میں رسپانسز دے رہا ہوں، میں اس کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جہاں تک 295 سی کا تعلق ہے کہ یہ لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، دیٹس اے ہول ڈفرنٹ ٹائپ آف ڈبیٹ۔ وہ اس کے لیے آپ کو دونوں پارٹیز کے جو آرگومنٹس ہیں وہ سمجھنے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک طرف جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لگنی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انجینئرس نے تو یہ تو نہیں کہا کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں، بلکہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ مسیحی ایسا کہتے ہیں، اس لیے میں نے تو ایسی بات نہیں کہی، مجھ پہ آپ نہ لے کے آئیں۔ یہ ان کا آفیشیل ڈیفنس ہے جو انہوں نے اپنے ویڈیوز وغیرہ میں دیا ہے، اور یہی ان کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جو سیکولرز ہیں۔ وہ خیر سیکولرز کا تو نہیں کہنا چاہیے، سیکولرز تو اس چیز پہ دلیل پہ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں 295 سی لگنا ہی نہیں چاہیے، بات ختم۔ اینڈ ان مائی اوپینین سیکولرز نے یہ کیس بہت زیادہ خراب کیا ہے، کیونکہ وہی لوگ جو 295 سی کے خلاف ہیں، وہی لوگ جو پاکستان میں ہر مسئلے کی وجہ مذہب کو سمجھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، جب وہ پورا گروپ بن کے انجینئر صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو جن لوگوں کو کنفیوژن تھی ان کی بھی دور ہو گئی کہ نہیں، انجینئر نے کچھ غلط کیا ہی ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی خیر کے ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک پبلک پرسیپشن ہے ان کی۔ ناؤ ان کے نزدیک تو 295 سی سیریس لگنا نہیں چاہیے، لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ 295 سی لگنا چاہیے، ان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ اگر انجینئر نے یہ بات کہی کہ مسیحیوں کا یہ ویو ہے، اور مسیحی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ویو نہیں ہے، تو پھر بھی یہ باتیں تو کہی گئی ہیں۔ اب انجینئر پہ 295 سی اگر نہ لگے تو پھر کون سی دفعہ لگنی چاہیے؟ وہ دیٹ از اے کوشچن دے ہیو، آئی ڈونٹ نو دی آنسر۔ اب یہ ایک لیگل معاملہ ہے، وہ وہاں پہ جا کے حل ہوگا۔ جو اس کا آئیڈیل سٹیٹ ہے اس کی، وہ تو یہ ہے کہ 295 سی کے تحت یہ الیج کیا گیا ہے۔ 295 سے یہ یاد رکھے کہ وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایلیگیشن ہے۔ جو ایف آئی آر ہے اس میں ایلیگیشن لگائی گئی ہے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی ہے۔ اب اس کے پیچھے پورا اب ایک لیگل پروسیجر ہے، وہ چلے گا عدالت میں جا کے۔ اب انجینئر صاحب کے پاس یہ ایک موقف ہوگا جا کے کہ جناب میں نے بات نہیں کہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ آگے جا کے عدالت میں پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ از اٹ کوئی بات ان کے حق میں جاتی ہے، بات ان کے خلاف جاتی ہے۔ تو یہ 295 سی کا تو معاملہ یہاں تک ہے۔ یہ سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جو آپ یہ بتائیے جناب کہ عیسائی ایسا نہیں کہتے ہیں، فلاں ویڈیو میں دیکھیں فلاں۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ان کی مین سٹریم کا یہ ویو نہیں ہے، وہ یہ الفاظ نہیں کہتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انجینئر نے الیج کیے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے لوگوں کو۔ جو فرنج ہے وہ مین سٹریم نہیں ہوتا۔ کسی جگہ پہ آئسولیشن میں آپ کو کوئی بلاسفیمر ملتا ہے، ان کا کوئی گروپ ملتا ہے، وہ ایسے الفاظ کہہ رہا ہے، تو مجموعی طور پہ عیسائیت کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں یہ بات کہی تھی۔ کیتھ وارڈ جو کرسچن تھیولوجن ہیں، وہ ایک انڈیویجول نہیں بلکہ تھیولوجنز کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، اور قرآن کو بھی ہم سمجھتے ہیں، سارا قرآن نہیں لیکن کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، ہم یہ چیز مانتے ہیں۔ اب ان کی اس چیز کو ہم مین سٹریم کرسچینٹی کا ویو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ مین سٹریم میں پایا نہیں جاتا۔ اگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک طرف یہ فرنج چھوٹا طبقہ ملتا ہے، دوسری طرف آپ کو یہ طبقہ ملتا ہے، اور یہ بات پول ولیمز صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کہے گی۔ میں نے پول ولیمز
سے رابطہ کیا، پوچھا، پول ولیمز نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فلاں جگہ پہ کہی گئی ہے، میرے اس ویڈیو میں آپ جا کے دیکھیں، میں نے اس کو دوبارہ ریکنفرم کیا، اس کا حوالہ ویڈیو میں دیا، تو یہ تو کلیئر ہے کہ ان کا یہ مین سٹریم ویو نہیں ہے۔ اب آگے جا کے بات عدالت میں جاتی ہے یا جو فقہ کا معاملہ ہے وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے، دیٹ از ون ایریا جو کہ میری ڈومین نہیں ہے، کیونکہ میں اس کیس میں پارٹی نہیں ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے میرے مین جو جو جس چیز نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا، اور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ 295C اس سارے جو ایک ویڈیوز بن رہے ہیں، کانٹینٹ بن رہا ہے، اس کی گرد میں جو ایک بڑی اہم بات تھی وہ گم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے یہ جو ایک کانسیپٹ دے دیا ہے کہ گستاخ عیسائی عورت سے شادی کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت، انتہائی شرمناک بیان ہے۔ اور ایک آدمی جو خود کو اسکالر کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہو، خود کو مفتی کے طور پہ، کو فتوے تو دیتے رہتے ہیں صاحب، اس کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہو، تو کسی ایک آدمی کا اگر نکاح کسی ایسی عورت سے ہو جاتا ہے اس لیے کہ انجینئر صاحب نے کہا ہوا، تو یہ گناہ جاریہ ہے، یہ تو انجینئر صاحب کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے دین کو اتنا اندر سے خراب کرنے کی۔ کوئی اسلام، یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ کسی گستاخ مرد کسی گستاخ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ مسلمان ہیں ان سے شادی نہیں کی جا سکتی تو اہل کتاب میں سے ہوں گے تو ان کو کیا ایکسیپشن دے دی جائے گی؟ کسی مسلمان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، اس نے ایسی گستاخی کی ہے جس سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، آپ کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں سے آپ ایسا رشتہ نہیں رکھ سکتے، تو اہل کتاب کو کیا خصوصی ایک ہوگی آپ کو؟ اور وہ بھی پھر نکاح جیسی بات۔ اسلامی تہذیب میں نکاح کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو مائکرو سیولائزیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں مائکرو سیولائزیشنز کو اکٹھا کر کے میکرو سیولائزیشن بنایا جاتا ہے۔ نکاح کے بارے میں اس کو نصف ایمان کہا جاتا ہے۔ حدیث سے یہ انٹرپریٹیشن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفہوم ہے ان کی بات کا وربیٹم نہیں ہے، کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی چیزوں سے وہ اپنا ایمان مکمل کرے۔ تو آپ جس عورت سے اپنا آدھا ایمان پورا کر رہے ہیں، اگر آپ یہ قائل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ گستاخ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں گستاخی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر دین اٹ ازنٹ اے پرابلم، کیونکہ گستاخ سے اگر آپ شادی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو گستاخی کو مائنڈ ہی نہیں کرتا۔ 295C ختم، فنشڈ۔ آپ نے ایک کیس اس کے خلاف ایسا دے دیا جھوٹ بول کے، نہ اس قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ علماء میں اس چیز پہ کوئی ایسا ویو پایا جاتا ہے کہ گستاخ عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ایسی بات ہے جس کو ہم نے 295C کے جب وہ ہوا اس کے بعد سب نے چھوڑ دیا، حالانکہ 295C یاد رکھیں 3MPO کے بعد 295C کا کیس ہوا ہے۔ وہ صاحب کو پہلے حفاظتی تحویل میں لیا گیا، جہلم شہر کا سنا ہے کہ امن کا نقصان ہو رہا تھا، جلسے وغیرہ شروع ہو گئے تھے، کچھ اس طرح کی باتیں یہ سننے میں، یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا، بٹ اپیرنٹلی اٹ واز سم تھنگ لائک دس۔ تو ظاہر سی بات ہے پولیس نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا تو انہوں نے پھر یہ ایکٹ کیا۔ اب اس پہ آگے بہت سی باتیں ہوں گی، کچھ لوگ کہیں گے کہ مولوی بڑا تگڑا ہے پاکستان میں جس نے FIR کرا دی ہے، دیکھو کچھ لوگ کہیں گے کہ یار انجینئر بڑا تگڑا ہے۔ میں نے دونوں طرف سے باتیں سنی ہیں کہ انجینئر کتنا بڑا تگڑا آدمی ہے کہ اس نے وہ باتیں کہی ہیں جس پہ یوسف قذاب کو سزا ہوئی تھی، یہ ساری باتیں کہ میرے تو اشرا مبشرہ ہے اور 313 اور اس طرح کی باتیں کہہ کے کتنی ہی کو درجن بھر کی FIR ہوئی ہیں، میرے خیال میں ایک آدھی کے علاوہ کبھی کسی پہ فالو اپ نہیں ہوا۔ تو انجینئر کے پیچھے کون سے لوگ ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ یہ دونوں طرف سے باتیں ہوں گی، لیکن وہ سوشل میڈیا کی بحث ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو لوگ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو سوال ہے جس پہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو گستاخی کا الزام ہے اس پہ تو 295C کے تحت FIR ہو گئی ہے، وہ تو اب عدالت میں معاملہ سیٹل ہو جائے گا، either way one way or the other۔ لیکن اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں اس چیز پہ کھڑا ہوں کہ اگر فقہ میں معافی کی گنجائش ہے تو ملنی چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان کا الٹیمیٹ ویو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو سزا ملے۔ ایک مسلمان کا دوسرے کے بارے میں الٹیمیٹ ویو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی سدھر جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کرے۔ یہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے، کسی اور سے غلطی ہوتی ہے، اس لیول کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی بھی لیول کی ہوتی ہے، وی ووڈ ایکسپیکٹ ادر مسلمس کہ وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ وہ بات وہاں پہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ کھلا مسئلہ کہ آپ گستاخ مسیحی عورت یا اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں، یہ بلاسفمی کو نارملائز کرنے والی بات ہے، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، انتہائی شرمناک بات ہے۔ اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 295C والا معاملہ ہے یا 3MPO والا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا وہ درخواست خارج ہوگی نہیں ہوگی، آئی ڈونٹ نو، لیکن جب بھی انجینئر صاحب واپس آئیں
دا بیر منیمم سارے اختلافات کے باوجود جو انسان ایکسپیکٹ کرے گا، جو میں ایکسپیکٹ کروں گا، جو ہم سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے